میں پورے ہوش و حواس میں پریش جہانگیر تمہیں طلاق دیتا ہوں، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ اور ان الفاظ نے ایک ہستی بولتی پریش جہانگیر کو زندہ لاش بنا دیا تھا۔ یہ الفاظ آج بھی اس کے کانوں میں کسی زہر کی طرح گونج کر تکلیف دیتے تھے۔ عورت خود کو چاہے دنیا کی کسی بھی بھیڑ میں غائب کر لے، مگر جو زخم اس کی روح پر لگے ہوں اس کی دوا کہیں نہیں ملتی۔ وہ چاہ کر بھی پہلا تاثر نہیں بھولتی، جیسے پہلی نظر، پہلا قدم، پہلی ملاقات، پہلا رشتہ اور پہلی محبت۔ وہ لندن کی سڑکوں پر مضبوطی سے اپنے قدم اٹھاتی آگے بڑھ رہی تھی، مگر ہر گزرتے قدم کے ساتھ پریشے کی زندگی مزید اندھیروں میں ڈوبتی جا رہی تھی۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا، نہ خوشی، نہ غم، نہ سکون اور نہ بے سکونی، یوں جیسے کوئی روبوٹ ہو، بے تاثر چہرہ، مگر آنکھوں کی چمک بجھی ہوئی تھی۔ 30 سالہ پریش جہانگیر اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی، خوبصورتی کی مثال۔ اس کی کانچ جیسی سبز آنکھیں ایسی تھیں جیسے دنیا کی ساری خوبصورتی ان آنکھوں میں آ سمائی ہو۔ جب وہ مسکراتی تھی تو اس کی آنکھیں بھی اس کا ساتھ دیتی، مگر اب لگتا تھا کہ اس کی آنکھوں نے ایک عرصے سے مسکرانا چھوڑ دیا۔ وائٹ پینٹ کے اوپر لائٹ پنک کلر کی گھٹنوں کو چھوتی کھلی شرٹ پہنے، اس کے اوپر وائٹ شال تھی۔ اس کے خوبصورت بھورے بال اس کی کمر پر بکھرے اس کے شانوں کو چھو رہے تھے۔ بالوں کو پونی میں کور کر رکھا تھا، کاندھے پر لٹکتے بیگ پر گرفت مضبوط کیے وہ چند منٹ سڑکوں پر چلتی رہی، پھر مطلوبہ بلڈنگ کے سامنے آ کر رکی۔ سر اٹھا کر اس کمپنی کے بلڈنگ کو دیکھا۔ وہ یہاں پچھلے 3 سال سے کام کر رہی تھی، ایک اچھی پوسٹ پر، اور کمپنی کی طرف سے اسے فلیٹ بھی دیا گیا تھا۔ وہ اس جاب سے مطمئن تھی۔ ایک گہری سانس لیتے اس نے اپنی کمپنی کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا ہی تھا کہ 5 سیڑھیوں کے اس پار کمپنی کے انٹرنس کے شیشے کے دروازے کھلے اور 2 لوگ باہر نکلے۔ ایک کالے بالوں والا ویسٹرن ڈریس میں موجود 26 سالہ لڑکی مسکراتی ہوئی اپنے ساتھ چلتے مرد سے کوئی بات کر رہی تھی، اور اس کے ساتھ چلتے مرد پر جیسے ہی پریشے کی نظر پڑی، پریش جہانگیر کو اپنے سر پر زمین و آسمان گھومتے ہوئے محسوس ہوئے۔ وہ جیسے ساکت رہ گئی اور اب پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ آج بھی ویسا ہی تھا، وہی پرکشش گرے آنکھیں، اس کا ساحر کر دینے والا انداز، بلیک 3 پیس سوٹ میں ملبوس، بالوں کو جیل سے سیٹ کیے وہ نظر لگ جانے کی حد تک پیارا لگ رہا تھا۔ ساتھ چلتی لڑکی کی کسی بات پر ہنستا ہوا وہ کسی شہزادے سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ پریش جہانگیر کے ارد گرد ہوائیں بھی ساکت رہ گئیں، وہ مجسمہ بنی اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ ایام سکندر تھا۔ پورے 3 سال بعد پریشے نے اسے دیکھا تھا۔ اس سے پہلے وہ اس کے قریب آتا اور اسے دیکھتا، پریشے جلدی سے پلٹ گئی اور اپنے دل پر ہاتھ رکھے اپنا تیز ہوتا دل قابو کرنے لگی۔ وہ دونوں کچھ فاصلے سے گزر کر کمپنی سے باہر نکل گئے۔ وہ چلا گیا، مگر پریشے کو ایسا محسوس ہوا جیسے وہ اسے بھی اپنے ساتھ لے گیا ہو۔ ابھی تو اس نے جی بھر کر اسے دیکھا بھی نہیں تھا اور وہ غائب ہو گیا۔ وہ اس کے سامنے 3 سالوں بعد کیوں آیا؟ وہ اسے بھول کر اپنی زندگی میں آگے بڑھ گئی تھی، تو پھر کیوں وہ ایک جھٹکے سے آیا اور پریشے کی زندگی اتھل پتھل کر گیا؟ وہ بہت ضبط کے باوجود بھی اپنے آنسو قابو نہ کر سکی۔ آنسو اس کی آنکھوں سے گرتے اس کے گالوں کو بھگو رہے تھے۔ کانوں میں کہیں دور سے ماضی کی کوئی صدا گونجی، پریش جہانگیر ولد جہانگیر احمد، آپ کا نکاح ایام سکندر ولد سلیمان سکندر سے حق مہر سکہ راج الوقت کیا جاتا ہے۔ کیا آپ کو قبول ہے؟ قبول ہے۔ اسے اپنا قبول کہنا کسی کھائی سے آتا سنائی دیا، پھر کانوں میں ایک دوسری آواز گونجی، میں پورے ہوش و حواس میں پریش جہانگیر تمہیں طلاق دیتا ہوں، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ وہ وہیں سیڑھیوں میں ہی گرنے کے سے انداز میں بیٹھ گئی اور اب اپنی سسکیاں قابو کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تم ایسی لڑکی ہو جسے شوہر نے رخصتی سے پہلے ہی طلاق دے دی، ضرور بد کردار ہوگی یا کہیں کسی کے ساتھ انوالو ہوگی۔
ورنہ یوں نکاح کے بعد بنا رخصت ہوئے لڑکیوں کو طلاقیں نہیں ہوتی۔ نکل جاؤ اس گھر سے۔ اسے دھکے مار کر اس گھر سے نکالا گیا۔ آج اس شخص کو دیکھ کر پریشے کو اپنا ہر زخم تازہ ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ آج کام نہیں کر سکتی تھی۔ کمپنی کے آفیشیل میل پر اپنی طبیعت خرابی کی میل کی اور اپنی ٹوٹی بکھری حالت سنبھالتے اٹھی اور واپس اپنے فلیٹ کی جانب چل پڑی، مگر اب قدم میں واضح لرزش تھی اور ایک عجیب سا خوف بھی۔ ایام سکندر لندن میں تھا، وہ بھی اس کی کمپنی میں۔ وہ یہاں کیوں آیا تھا؟ اگر اس نے پریشے کو دیکھ لیا تھا تو نہیں، وہ کچھ دن فلیٹ میں ہی بند رہے گی، وہ سوچ چکی تھی۔ وہ واپس فلیٹ میں آئی تو دن کے 10 بج گئے تھے۔ بیگ اور شال کاندھے سے اتارے وہ وہیں صوفے پر بیٹھ گئی اور اب وہ چھت کی طرف دیکھتی اپنے ماضی میں ہی کھو گئی۔ اسلام آباد کے ایک عام سے علاقے میں رہنے والی پریشے جہانگیر اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی۔ 10 سال کی تھی جب باپ کی موت ہو گئی، مگر ماں نے بنا ماتھے پر شکن لائے اسے پالا اور اسے اس قابل بنایا کہ وہ کچھ بن سکے، مگر اس کی زندگی کی ایک غلطی نے اسے اماں سے بہت دور کر دیا۔ 27 سالہ پریشے جہانگیر کی ایام سکندر سے پہلی ملاقات ایک چیریٹی ہاؤسنگ پروجیکٹ میں ہوئی تھی۔ اس کے ماسٹرز کا آخری سال چل رہا تھا جب یونیورسٹی کی طرف سے اس پروجیکٹ کا حصہ بنی۔ وہ ہفتے کی خوبصورت صبح تھی۔ اس روز پریشے نے ٹخنوں کو چھوتی بلیک فراک پہن رکھی تھی جس میں وہ بے حد حسین لگ رہی تھی، تو وہیں دوسری طرف ایام بھی اپنے ڈیڈ کی ڈانٹ سن کر زبردستی اس پروجیکٹ میں آیا تھا۔ وہ اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا۔ اس کے بابا چاہتے تھے کہ وہ ان کے ساتھ ان کو آفس سنبھالے۔ آخر ان کا اکلوتا بیٹا تھا۔ جو کچھ ان کا تھا کل کو وہ سب کچھ ایام کا ہی تو ہونا تھا، مگر ایام کو لگتا تھا کہ ابھی یہ اس کی انجوائے کرنے کی عمر ہے۔ بزنس سنبھالنے کے لیے ساری زندگی پڑی ہے، مگر کچھ والدین کے ساتھ اولاد کی کم ہی چلتی ہے، اسی لیے وہ برے برے منہ بناتا ہوا اس پروجیکٹ کا حصہ بنا تھا۔ اپنے دھیان موبائل میں گم چلتا ہوا راہداری سے گزر رہا تھا جب سامنے سے آتی پریشے میں پوری قوت سے ٹکرایا۔ وہ جو ہاتھ میں اپنا ایک ماڈل پکڑے اپنے دھیان سے چل رہی تھی، سامنے سے آتے ایام سے ٹکرائی۔ اس کا ماڈل زمین پر گرا اور کرچی کرچی ہو گیا، مگر اس سے پہلے وہ خود بھی گرتی اور اسے چوٹ لگتی، ایام نے برق رفتاری سے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے، اسے گرنے سے بچایا، اور پریشے جس کا بیلنس مزید بگڑنے والا تھا، اس کا ہاتھ ایام کی شرٹ تک آیا۔ اس نے ایک ہاتھ میں ایام کی شرٹ سینے کے مقام سے مٹھی میں دبوچی اور دوسرا ہاتھ ایام کے کاندھے پر تھا۔ گرنے کی وجہ سے اس کے بال جو جوڑے میں بندھے تھے وہ بکھر گئے اور کسی آبشار کی طرح اس کی کمر پر لہرانے لگے۔ وہ گھبرا کر آنکھیں نیچے کھڑی تھی، مگر خود کو محفوظ محسوس کرتے اس نے آہستہ سے اپنی آنکھیں کھولی تو کانچ جیسی سبز آنکھیں خوبصورت گرے آنکھوں سے ٹکرائیں اور جیسے اس لمحے کائنات تھم سی گئی۔ ایام یکٹک بنا پلکیں جھپکائے بے حد بے یقینی سے اس حسینہ کو دیکھے جا رہا تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں بہت ساری خوبصورت لڑکیاں دیکھی تھیں، مگر ایسا مکمل حسن اس نے کہیں دیکھنے کو نہ ملا۔ مگر پریشے کی آنکھوں میں کچھ تھا، کوئی اداسی، کوئی تکلیف۔ اس کا دل چاہا ان آنکھوں کو حفظ کر لے۔ وہ کتنی ہی دیر ایسے کھڑے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ پریشے بھی جیسے ان آنکھوں کے سحر میں کھو سی گئی تھی۔ اسے لگا کر اس نے آنکھیں بند کی تو پھر طلسم ٹوٹ جائے گا، اور وہ طلسم توڑنا نہیں چاہتی تھی، مگر لوگوں کی نظریں اپنے وجود پر محسوس کرتے وہ خود کو جلدی سے ہوش میں لائی اور ایام سے ذرا سا دور ہوئی، مگر ابھی تک ایام کا ہاتھ اس کی کمر پر تھا۔ آئی ایم سوری، وہ میری وجہ سے۔ آپ ٹھیک تو ہیں؟ ایام نے جلدی سے وضاحت دی۔ غلطی اس کی تھی، وہ اپنے دھیان موبائل پہ دیکھتا ہوا چلا آ رہا تھا، اسی لیے فوراً معافی مانگی۔ وہ بہت خوبصورت بولتا تھا۔ پریشے کو لگا کوئی اس کا دل مٹھی میں دبوچ رہا ہے۔ زندگی میں پہلی بار کسی نے لمحوں میں پریشے جہانگیر کو اپنے قابو میں کر لیا تھا۔ اٹس اوکے۔ وہ زمین پر بیٹھی اب اس ماڈل کے بکھرے ہوئے ٹکڑوں کو اٹھا رہی تھی، جب ایام بھی اس کے پاس بیٹھا اور پھر ایک بار دوبارہ دونوں کا سر ایک دوسرے میں لگا۔ پریشے اپنا سر مسلتی پیچھے ہوئی، مگر ایام ہنس پڑا۔ اس نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اس میں ہنسنے والی کون سی بات ہے اب؟ پریشے نے خفگی سے پوچھا۔ نہیں، وہ میں نے کہیں سنا ہے، کہتے ہیں اگر ایک بار سر ٹکرا جائے
تو دوسری بار بھی سر ٹکرا لینا چاہیے، نہیں تو ہمارا جھگڑا ہو سکتا ہے۔ وہ بالکل بچوں کی طرح معصومیت سے چمکتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ بولا۔ یہ پریشے حیرت سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ میں ایسی لاجکس پر بلیو نہیں کرتی۔ اس ماڈل کو بھاڑ میں جھونکتی پیچھے ہٹی، غصے سے ایام کو جواب دیے پلٹی اور راہداری میں غائب ہو گئی۔ ایام حیرت سے منہ کھولے اسے دیکھتا رہ گیا۔ آخر اس نے ایسا بھی کیا غلط کہہ دیا تھا؟ بالوں میں ہاتھ پھیرتا وہ گہرا مسکرایا تھا۔ اسے پریشے جہانگیر پہلی ملاقات میں ہی بہت اچھی لگی تھی۔ اس کا نام نہیں جانتا تھا مگر جسم میں کچھ تھا، ہاں شاید وہ خون کا لوتھڑا جو اب دل بن کر دھڑکنے لگا تھا۔ پھر کچھ ہفتوں بعد ایام نے دوبارہ اسے سڑک پر دیکھا۔ رات کا وقت تھا اور اپنے دوستوں کے ساتھ ڈنر پر گیا تھا۔ وہاں سے واپس آ رہا تھا جب اس نے سڑک کنارے ایک لڑکی کو دیکھا جس کے سامنے 3-4 لفنگے اوباش قسم کے لڑکے کھڑے یقیناً اس کا راستہ روک چکے تھے۔ وہ ان سے گھبرا کر پیچھے ہو رہی تھی۔ ان کی آنکھوں میں لڑکی کے لیے خباثت تھی۔ ایام نہیں جانتا تھا وہ لڑکی کون ہے، بس وہ گاڑی سے باہر نکلا اور ان کے قریب آیا۔ وہ تو آج بھی ہمیشہ کی طرح آفس سے گھر جا رہی تھی، مگر آج نہ کوئی رکشہ ملا نہ ٹیکسی، تو وہ پیدل ہی چلنے لگی۔ کچھ دن پہلے ہی اسے شہر کی ایک اچھی کمپنی میں ایک اچھی جاب مل گئی تھی۔ اچانک اس کے سامنے 3-4 لفنگے لڑکے آ گئے۔ ان کو دیکھ وہ ڈر گئی، اپنے بیگ کو سینے میں بھیج لیا، قدم پیچھے کی طرف لینے شروع ہوئی۔ وہ سب اسے خباثت سے دیکھ رہے تھے۔ ارے دیکھو تو صحیح، کیا خوبصورت کلی ہے، ادھر تو آؤ۔ ان میں سے ایک دانت نکالتا وہ بولا، خبردار اگر میرے قریب آئے، دور رہو مجھ سے۔ ایان جب اس نے قریب آیا تو اس کے کانوں میں لڑکی کی آواز پڑی۔ آئے ہائے، آواز تھی ایسا لگا جیسے کسی نے کانوں میں چاشنی گھول کر ڈال دی ہو۔ وہ لڑکی بہت ہی خوبصورت بولتی تھی اور ایان کو لگا جیسی آواز کہیں سنی ہے۔ اتنی خوبصورت آواز تو اس لڑکی کی ہو سکتی تھی جو اس پروجیکٹ کے بعد آج کل اس کے حواسوں پر چھا چکی تھی۔ وہ اپنے جذبات قابو میں رکھتا سنجیدہ ہوا۔ کیا مسئلہ ہے تم لوگوں کے ساتھ؟ پریشے نے جانی پہچانی آواز سن کر چہرہ موڑ کر دیکھا تو پیچھے وہ کھڑا تھا، وہی مرد جو اس دن اس سے ٹکرایا تھا۔ وہ اسے کیسے بھول سکتی تھی؟ اس کی وجہ سے تو پریشے کا ماڈل ٹوٹا تھا۔ 6 فٹ سے نکلتا قد اور اس وقت گرے شرٹ اور بلو پینٹ میں ملبوس تھا۔ وہ بہت زیادہ خوبصورت تھا، یا شاید پریشے نے آج اسے اتنے غور سے دیکھا تھا۔ اس روز تو بس اس کی آنکھوں کے سوا کچھ دکھائی ہی نہیں دے رہا تھا۔ ایام کو دیکھ وہ تینوں لفنگے خباثت سے ہنسے۔ کیوں؟ تو اس کا عاشق ہے۔ اتنی غلیظ بکواس پر پریشے کا دل چاہا کہ وہ اس شخص کا منہ توڑ دے۔ نہیں، اس سے بھی خاص ہوں۔ ایام آگے بڑھا۔ جس شخص نے سوال کیا اس کے منہ پر ایک مکہ مارا۔ میں اس کا محافظ ہوں۔ اس نے ایک ایک لفظ کو پیس پیس کر ادا کیا اور محافظ لفظ پر پریشے سن رہ گئی۔ بہت شوق ہے نا تم لوگوں کو راہ چلتی لڑکیوں کو چھیڑنے کا؟ آؤ میں تم لوگوں کا شوق نکالتا ہوں۔ اس کے بعد پریشے کی آنکھوں کے سامنے اس نے ان تینوں کا بھرتا بنا ڈالا۔ پریشے ایک جگہ سٹک کھڑی یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ اسے لگا وہ اب اگر ہلی تو گر جائے گی۔ ان تینوں سے نبٹ کر ایام پریشے کی طرف متوجہ ہوا۔ اتنی رات کو سڑک پر اکیلی لڑکی کا نکلنا محفوظ نہیں ہوتا۔ آئندہ کبھی اس وقت اکیلی مت نکلیے گا۔ وہ بہت خوبصورت بول رہا تھا۔ اس کی آواز بہت زیادہ پیاری تھی، یوں جیسے کوئی دل کو سکون پہنچا رہا ہو۔ آئیں، میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں، بتائیں کہاں جانا ہے؟ اس نے اپنی گاڑی کی طرف اشارہ کیے آفر کی۔ پریشے نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، میں چلی جاؤں گی۔ اسے مناسب نہیں لگا اس کے ساتھ جانا۔ آپ کو ابھی بھی لگتا ہے میں آپ کو اکیلے چھوڑوں گا؟ حالات دیکھے ہیں آپ نے؟ چلیں فکر مت کریں، آ جائیں، یقین رکھیں میرے ساتھ آپ محفوظ رہیں گی۔ وہ گاڑی کا فرنٹ ڈور کھولے اسے بیٹھنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ پریشے کو اس سے زیادہ انکار کرنا برا لگا۔ ابھی ابھی اس نے پریشے کی عزت کی حفاظت کی تھی، اسی لیے وہ آگے آئی اور گاڑی میں بیٹھ گئی۔ ایام نے گاڑی کا دروازہ بند کیا اور گھوم کر ڈرائیونگ سیٹ تک گیا۔ پھر چند سیکنڈ بعد ہی گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ پریشے نے اسے اپنے گھر کا رستہ سمجھا دیا۔ میرا نام ایام سکندر ہے، ویسے اب تو میں آپ کا محسن ہوا، آپ کا نام جان سکتا ہوں؟ اس کے سوال میں ایسا اپنا پن تھا کہ پریشے نہ چاہتے ہوئے بھی بول اٹھی، پریشے جہانگیر۔ ایام کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ اس کی نظر پریشے کے ہاتھ میں پڑی فائلز پر گئی اور فائل کے باہر کمپنی کا لوگو دیکھ کچھ حیران ہوا۔ آپ اس کمپنی میں کام کرتی ہیں؟ اس نے کچھ سنجیدگی سے پوچھا۔
پریشا نے چونک کر اپنے ہاتھ میں پکڑی فائل کو دیکھا، پھر ہاں میں سر ہلایا تو ایام مسکرا دیا تھا، اور مسکراتا وہ بہت ہی خوبصورت لگتا تھا۔ ایسی کیوں مسکرا رہے ہیں؟ پریشا کو ایسا لگا جیسے وہ کچھ جانتا ہے۔ اب اگر میں آپ کو کہوں گا کہ کیسا اتفاق ہے تو آپ یقین نہیں کریں گی، مگر یہ کمپنی میرے بابا کی ہے۔ کافی دنوں سے کہہ رہے تھے مجھے کہ جوائن کرنی چاہیے، مگر میں نے اس بارے میں کچھ سوچا نہیں تھا، لیکن اب میں سوچ رہا ہوں کہ اب جوائن کر ہی لوں۔ پریشا حونق بنی اسے دیکھتی رہ گئی۔ یہ کیسا اتفاق تھا؟ آپ کیوں جوائن کرو گے؟ اس نے بمشکل اپنی حیرت پر قابو پاتے پوچھا۔ کیونکہ اب آپ جیسی شہزادی کمپنی میں آ چکی ہے، اور ایسی خوبصورتی کا دیدار کرنا میرے لیے باعث شرف ہوگا۔ پریشا جو حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی اس کی بات کا مطلب سمجھتی سر تا پیر سرخ پڑی۔ اسے شرم کے ساتھ غصہ بھی آیا۔ تم میرے ساتھ فلرٹ کر رہے ہو؟ وہ اب کچھ غصے میں پوچھ رہی تھی۔ استغفر اللہ، میری کیا مجال جو میں آپ کے ساتھ فلرٹ کرنے کا سوچوں؟ میں سچ کہہ رہا ہوں اور بہت سنجیدہ ہوں۔ ایک پل کے لیے پریشا کو اس کی آنکھوں میں آگ سی دکھی، اور وہ اس آگ کو پہچان سکتی تھی، یوں جیسے عشق کی آگ تھی۔ عمر کیا ہے تمہاری؟ اس کی جسامت سے تو ایسا نہیں لگتا تھا کہ وہ پریشا سے چھوٹا ہے، مگر اس کی باتوں سے وہ اندازہ لگا سکتی تھی۔ 24 سال، اس نے پرسکون لہجے میں جواب دیا۔ اس سارے میں پہلی بار پریشا کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ اور میں 27 سال کی ہوں، آئندہ کہیں نظر آؤں تو باجی کہہ کر سلام کرنا۔ وہ سختی سے ہدایات دے رہی تھی۔ اس کی بات کا مطلب سمجھتے ایام کا قہقہا بے ساختہ گونجا۔ میں آپ کو باجی کیوں کہوں گا؟ مجھے آپ کو بہن بنانے کا شوق نہیں۔ وہ صاف گوئی سے کام لے گیا۔ اچھا، تو کیا بنانے کا شوق؟ پریشا نے دانت پر دانت جما کر پوچھا۔ آپ اتنی بہترین ہیں کہ کوئی بھی مرد آپ کو اپنا لائف پارٹنر بنانے کے بارے میں سوچ سکتا ہے۔ پریشا کا چہرہ پہلے تیزی سے سرخ ہوا، پھر سفید۔ گاڑی ان کے گھر کے باہر آ کر رک چکی تھی۔ وہ کافی متوسط طبقے سے تعلق رکھتی تھی۔ پریشا نے گاڑی سے نکلنے سے پہلے ایک نظر اسے دیکھا۔ لفٹ دینے کے لیے شکریہ، اور ہاں، میں شادی شدہ ہوں۔ آئندہ ایسا مت سوچنا، اگر نہ بھی ہوتی تو بھی 3 سال بڑی ہو تم سے۔ ہمارے معاشرے میں ایسی عورت کو بد کردار کہا جاتا ہے جو خود سے چھوٹے مرد کے ساتھ کسی تعلق میں ہو۔ وہ آخری بات کہتی تیزی سے باہر نکل گئی، مگر اس کے جانے کے بعد بھی ایام سکندر کے ساکت وجود میں حرکت نہ ہو سکی۔ اسے لگا کسی نے اسے چلتی ٹرین کے سامنے دھکا دے دیا۔ اس کا سارا وجود بے یقینی کے مارے ساکت رہ گیا۔ اسے اپنا دل 2 دھاری تلوار سے کٹتا محسوس ہوا۔ ایسا نہیں ہو سکتا، وہ شادی شدہ نہیں۔ اسی لمحے ایام سکندر کو احساس ہوا تھا کہ اسے پریشا جہانگیر سے محبت ہو چکی ہے، اور وہ اسے ہر حال میں چاہیے، اور جو چیز ایام کو پسند آ جائے وہ اسے حاصل کرنے کے لیے زمین آسمان ایک کر دیتا ہے۔ وہ واپس پلٹ گیا تھا، مگر اب چہرے پر غضبناک تاثرات تھے۔ صبح سے شام ہو گئی تھی، پریشا ابھی تک اسی فلیٹ میں بند تھی۔ اس نے سارا دن ایسے ہی اپنے ماضی کو یاد کیے گزارا۔ اب اس کی زندگی میں کوئی رہا ہی نہیں تھا جس کے لیے وہ جیتی، مگر آج وہ سامنے آ کر اس کی زندگی میں ایک ادھم مچا چکا تھا۔ اس کا کچھ بھی کھانے کو دل نہیں چاہ رہا تھا۔ دوپہر میں بھی اس نے زہر مار کر چند نوالے کھائے تھے۔ رات کے 9 بجے کا وقت تھا۔ وہ جو بیلکنی میں بیٹھی اب بھی ماضی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اچانک ڈور بیل بجی۔ وہ حیران ہوئی، اس وقت کون آ سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے پڑوس والی لڑکی ہو۔ یہاں پاس ہی میں ایک فلیٹ میں ایک لڑکی رہتی تھی، اور دوسرے فلیٹ میں ایک بوڑھا کپل تھا جن سے اس عرصے میں پریشا کی کافی بول چال ہو گئی تھی۔ شاید ان میں سے ہی کوئی ہو، اور ویسے بھی یہاں ان کے علاوہ کوئی نہیں آتا تھا۔ وہ یہی سوچتے ہوئے دروازے تک آئی۔ دروازہ کھولا، مگر سامنے کھڑی ہستی کو دیکھ پریشا جہانگیر پتھر کی ہو گئی۔ وہ حیرت اور پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کے سامنے ایام سکندر پوری وجاہت کے ساتھ کھڑا تھا۔ اسے امید نہیں تھی کہ وہ اسے اتنی جلدی ڈھونڈ لے گا۔ وہ مسکرا رہا تھا، آنکھوں میں آج بھی وہی آگ لگی ہوئی تھی جس سے پریشا ڈرتی تھی۔ اس سے پہلے وہ ہوش میں آتی اور دروازہ بند کرتی، وہ تیزی سے اندر داخل ہوا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ میرے گھر سے نکلو۔ پریشا نے گھبرا کر آہستہ آواز میں اسے یہاں سے جانے کو کہا، مگر وہ دروازہ لاک کر چکا تھا۔ پریشا گھبرا کر 10 قدم پیچھے ہو گئی۔ کیوں آئے ہو یہاں؟ وہ ڈر رہی تھی۔ ارے، ویلکم نہیں کریں گی میرا؟ وہ اچانک اس کے قریب آیا۔
اس کی کمر میں ایک ہاتھ ڈالے سے اپنی جانب کھینچ چکا تھا کہ وہ اس کے کشادہ سینے سے جا ٹکرائی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے ایام؟ چھوڑو مجھے۔ وہ اس کی ایسی گرفت سے مچلنے لگی۔ کیوں چھوڑوں میں؟ ہاں، جانتی بھی ہیں 3 سال کہاں کہاں ڈھونڈتا رہا ہوں آپ کو۔ کیا لگا تھا ایام سکندر سے بچ جائیں گی؟ نہیں پریشے، میں ایام سکندر ہوں۔ جب ڈھونڈنے پر آؤں تو پاتال سے بھی ڈھونڈ سکتا ہوں۔ آپ تو پھر اس دنیا میں تھی، آپ کو کیا لگا تھا مجھ سے چھپ جائیں گی؟ ایسا سوچ بھی کیسے لیا؟ جانتی بھی ہیں آپ کو دیکھنے کے لیے کتنا تڑپا ہوں میں۔ میرے ساتھ اتنا بڑا ظلم کرتے شرم نہیں آئی آپ کو؟ وہ اب اس کا چہرہ اپنے ہاتھ میں دبوچے پوچھ رہا تھا۔ لہجے میں اب بھی وہی آگ لگی ہوئی تھی، عشق کی گہری آگ۔ مجھ سے دور رہو، میں تمہارے کسی سوال کا جواب دینا ضروری نہیں سمجھتی۔ وہ غصے سے اس کے حصار سے باہر نکلنے کو اب بھی مچل رہی تھی، مگر ایام کی گرفت مضبوط تھی۔ وہ اس کی بات کو اگنور کرتا اس کے قریب جھکا اور اس کے بالوں میں منہ چھپائے گہری سانس بھرنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں خمار بھرنے لگا۔ پریشا اس سے دور ہونے کی کوشش کر رہی تھی، پورا زور لگا رہی تھی، مگر اس میں ایام سے زیادہ طاقت نہ تھی۔ وہ اس کے بالوں سے منہ نکالے اس کے بال اپنے ہاتھوں کی مٹھی میں بھرتا، اچانک اس کے چہرے کو اپنے چہرے کے قریب کرتے پوری شدت سے اس کے لبوں پر جھکا تھا کہ پریشے کی آنکھیں حیرت سے باہر ابلنے کو آئیں۔ وہ اس کے لبوں کو اپنے لبوں کی دسترس میں لیتے پریشے کی سانسیں روک گیا تھا۔ پریشے جیسے ہی ہوش میں آئی اس کا سانس رکنے لگا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے ایام کے کاندھے پر مکے مار کر اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کی، مگر ایام پر تو جیسے کوئی جنون سوار ہو چکا تھا۔ وہ مکمل طور پر اس کے نشے میں ڈوبتا تب تک اپنی پیاس بجھاتا رہا جب تک اسے سکون نہیں ملا۔ پریشے کا سانس جب بگڑا تو کہیں جا کر اسے پریشے پر رحم آیا اور اس کے ہونٹ آزاد کرتے وہ اس کے چہرے کے ایک ایک نقش پر اپنے لب رکھنے لگا۔ وہ جیسے آج ہوش میں نہیں تھا۔ پریشے تو ابھی تک اپنی سانسیں درست کر رہی تھی۔ اس کا سانس بہت برے طریقے سے بگڑا تھا۔ جیسے ہی اس کا سانس درست ہوا وہ ایک بار پھر ایام کو خود سے دور کرنے لگی۔ چھوڑو مجھے ایام، چھوڑو، میں تمہاری جان لے لوں گی۔ مگر ایام کو اس کی کوئی بھی بات جیسے سنائی ہی نہیں دے رہی تھی۔ وہ اس کا چہرہ چھوڑے اس کی گردن پر جھکا اور اب وہاں اپنے لب رکھتے خود کو سکون پہنچانے لگا۔ اور چند سیکنڈ بعد اس کے دانتوں کی جلن سے پریشے کی چیخ نکلی۔ وہ اب بھی اس کی گردن پر جگہ جگہ اپنا جنون اتار رہا تھا۔ پریشے کی گردن جگہ جگہ سے سرخ ہونے لگی۔ اس نے اپنے جسم کی ساری طاقت اکٹھی کی اور پوری قوت سے ایام کو دور دھکیلا۔ دور رہو مجھ سے، خبردار اگر میری مرضی کے بنا مجھے چھوا تم انتہائی گھٹیا مرد ہو ایام سکندر۔ تمہیں صرف زبردستی کرنا آتی ہے، مگر اس بار نہیں۔ تم ہر بار میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے۔ وہ پوری شدت سے چیخی تھی۔ ایام نے حیرت سے اسے دیکھا۔ روک سکتی ہو مجھے؟ تمہارا یہ وجود صرف میری ملکیت ہے پریشے، اور 3 سال تک خود کو مجھ سے دور رکھنے کی ہمت کیسے ہوئی؟ ہاں بولو۔ وہ بھی جواباً غرایا تھا۔ آج اس نے پہلی بار پریشے کو تم کہا تھا، ورنہ وہ اس کی عزت کرتا تھا، اسے آپ ہی کہتا تھا۔ دور رہو مجھ سے، اگر تم نے اب میری مرضی کے بنا مجھے چھوا تو میں تمہارا منہ توڑ دوں گی۔ اس سے پہلے وہ دوبارہ اس کے قریب ہوتا، پریشے نے انگلی اٹھایا اسے وارن کیا۔ رونے کی وجہ سے اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ ایام دوبارہ قریب ہوا۔ روک سکتی ہو تو روکو مجھے، نہیں رہوں گا تم سے دور۔ وہ کسی جنونی شخص کی طرح چیخا تھا۔ اس سے زیادہ برداشت پریشے میں نہ تھی۔ اس کا نازک ہاتھ اٹھا اور ایک زوردار تھپڑ ایام کے گال کی زینت بنا۔ ایام حیرت سے اپنے گال پر ہاتھ رکھے بے حد بے یقینی سے پریشے کو دیکھتا رہ گیا۔ زندگی میں آخری چیز جو وہ پریشے سے ایکسپیکٹ کر سکتا تھا وہ اس کا خود پر ہاتھ اٹھانا تھا۔ زبردستی میرے قریب آنے کی کوشش کرو گے؟ وہ بھزیانی انداز سے چیخی، مگر ایام کے چہرے کے رنگ دیکھتے اس کا سارا وجود کانپ اٹھا۔ تم نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا؟ اس کے دونوں بازو دبوچے چیخا۔ پریشے کی آنکھوں سے بہت تیزی سے آنسو بہ رہے تھے۔
تم سن رہے تھے مجھے؟ ہاتھ اٹھانا پڑا۔ سوری ایام، میں تمہیں تھپڑ نہیں مارنا چاہتی تھی۔ وہ ایک دم گھبرا کر پیچھے ہونے کے لیے مچلنے لگی، مگر ایام کے چہرے پر غصے کی آخری حد دیکھتے ہوئے وہ خوف زدہ ہوئی۔ میں زبردستی کر رہا ہوں نا؟ اب میں بتاتا ہوں زبردستی کیا ہوتی ہے۔ وہ اس کا بازو دبوچے اسے لے کر کمرے کی جانب بڑھا۔ اس کے ارادے سمجھتے ہوئے پریشے ساری کانپ اٹھی۔ نہیں ایام، رکو پلیز۔ وہ اسے روکنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر ایام پر آج تک کسی نے ہاتھ اٹھانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اس نے پریشے کو بیڈ پر پھینکا۔ اب میں بتاتا ہوں کہ زبردستی کسے کہتے ہیں اور میرا تمہارے وجود پر کیا حق ہے۔ آج اپنا ہر حق سود سمیت وصول کروں گا۔ تمہیں اتنا تڑپاؤں گا کہ تمہیں پتہ چلے گا کہ زبردستی کسے کہتے ہیں۔ وہ اپنی بیلٹ اتار کر پریشے کی جانب بڑھا۔ وہ ڈرتی روتی بیڈ گراؤنڈ کی جانب کھسکنے لگی۔ تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے ایام۔ اس کا بازو دبوچ چکا تھا۔ پریشے نے پھڑ پھڑانے کی کوشش کی، مگر وہ اس کے دونوں ہاتھ بیلٹ سے باندھ چکا تھا۔ میں سب کر سکتا ہوں اور آج میں تمہیں کر کے دکھاؤں گا۔ اس کا چہرہ دبوچے زہر خوند لہجے میں دھاڑا۔ نہیں ایام، تم تو مجھ سے محبت کرتے ہو نا؟ تمہیں تمہاری محبت کا واسطہ یہ مت کرو میرے ساتھ۔ مجھے میری نگاہوں میں مزید رسوا مت کرو، میں مر جاؤں گی ایام۔ اس نے تڑپ کر بھیک مانگی۔ تم مر جاؤ نا، میں بھی تو پچھلے 3 سالوں سے روز مرتا ہوں۔ ایام پیچھے اور اپنی شرٹ کے بٹن کھولنے لگا۔ وہ جانتی تھی آج وہ نہیں رکے گا۔ اس کے غصے کو ہوا مل چکی تھی۔ میں سچ میں خود کو ختم کر لوں گی، مگر اپنی مرضی کے بنا تمہیں اپنے قریب نہیں آنے دوں گی ایام۔ وہ پوری طاقت سے چیخی، اپنا سر پوری قوت سے بیڈ گراؤنڈ میں مار چکی تھی۔ ایام جب تک کچھ بھی سوچتا سمجھتا، وہ دوسری بار بھی اپنا سر زور سے بیڈ گراؤنڈ میں مارتی۔ ایک سسکی لے کر پیچھے ہٹی۔ اس کے سر پر گہری چوٹ آ گئی تھی اور خون بھی بہنے لگا۔ ایام کا سارا جنون جیسے لمحوں میں اترا۔ وہ تیزی سے پریشے کے قریب آیا، جس کا سر چکرانے لگا تھا۔ یہ کیا پاگل پن ہے پریشے، یہ کیا کیا ہے؟ وہ پوری شدت سے چیخا تھا۔ تمہیں میرا وجود چاہیے نا، تو جاؤ نوچ لو مجھے، مگر اس کے بعد مجھے مار دینا۔ اب خوش ہو جاؤ ایام سکندر، تم جیت گئے اور میں ہار گئی۔ وہ اپنی آنکھیں بند ہونے سے پہلے یہ سب کہتی محسوس کر سکتی تھی۔ ایام اس کے ہاتھ کھول رہا تھا، پھر سے اپنے سر پر کچھ ٹھنڈا لگا محسوس ہوا۔ وہ ایام کے ہاتھ تھے جو پریشے کی چوٹ دیکھ کر ٹھنڈے پڑ گئے تھے۔ وہ اپنے ہاتھوں سے اس کا خون روکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا کرے۔ وہ لمحوں میں گھبراتا بے ساختہ خود کو کوسنے لگا۔ پریشے آنکھیں مت بند کرو، ادھر دیکھو، مجھے دیکھو۔ مگر پریشے کی آنکھیں بند ہونے لگی تھی۔ اسے آج کتنے سالوں بعد سکون ملا تھا۔ وہ یہی سکون تو تلاش کر رہی تھی۔ ہے پری، ادھر دیکھو، میری طرف، مجھے دیکھو۔ ایام اس کا گال تھپ تھپا رہا تھا، مگر سب کچھ بے سود۔ وہ ہوش و حواس سے بیگانی ہو گئی اور ایام اب چیخ رہا تھا، مگر پریشے کو اس کی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ وہ کہیں پیچھے ماضی میں پہنچ گئی تھی۔ 24 سال کی تھی جب اس کی ماں کے جاننے والی نے ایک اچھا رشتہ بتایا۔ لڑکا اچھا کماتا تھا اور انہیں پریشے جیسی لڑکی ہی چاہیے تھی۔ اماں نے اس سے پوچھا۔ پریشے کو کوئی اعتراض نہیں تھا، وہ اماں کی کوئی بھی بات رد نہیں کرتی تھی، اور اس طرح اس کا نکاح بالاج سے چند ہفتوں میں ہو گیا۔ بالاج اسے اچھا لگا، اپنی ذات سے مطلب رکھنے والا۔ پریشا بھی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، اسی لیے نکاح ہی کیا تھا۔ اس کی زندگی میں سب اچھا جا رہا تھا۔ وہ اپنی پڑھائی پوری کر رہی تھی۔ اماں اسے خوش تھی، مگر پھر اس کی زندگی میں ایک طوفان آیا۔ نکاح کے 6 ماہ بعد بالاج نے کسی دوسری لڑکی کے ساتھ دیکھا۔ وہ اس روز اپنی ایک دوست کے ساتھ ڈنر پر آئی تھی۔ اماں نے بہت مشکل سے اجازت دی تھی۔ بالاج بھی اسی ریسٹورانٹ میں ایک ٹیبل پر کسی لڑکی کے ساتھ بیٹھا ڈنر کر رہا تھا، مگر جس چیز نے پریشے کو حیران کیا وہ بالاج کا اس لڑکی کے ساتھ رویہ تھا۔ اس کا ہاتھ پکڑے کبھی اسے اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتا اور کبھی اس کا ہاتھ لبوں سے لگاتا۔ اس کے ایک ایک عمل سے اس لڑکی کے لیے محبت چھلکتی محسوس ہو رہی تھی، مگر پریشے کا دل ٹکڑوں میں ٹوٹتا جا رہا تھا۔ وہ اس کے قریب آئی اور بے یقینی سے اسے دیکھا۔ بالاج، یہ لڑکی کون ہے؟
اسے اپنی آواز کھائی سے آتی محسوس ہوئی تھی۔ بالاج نے اسے دیکھا تو اس کی مسکراہٹ سے مٹ گئی۔ تم یہاں؟ وہ حیران ہوا تھا۔ شاید اسے پریشے کے یہاں آنے کی بالکل امید نہیں تھی۔ اس سے پہلے کہ بالاج یا پریشے کچھ کہتی، وہ لڑکی ٹیبل سے اٹھی۔ یہ سوال تو میں بھی تم سے کر سکتی ہوں کہ تم کون ہو؟ اور بالاج سے کس حق سے پوچھ رہی ہو کہ میں کون ہوں؟ بالاج نے اسے روکنے کی کوشش کی۔ ریلیکس روحی، میں بات کر رہا ہوں نا۔ لڑکی شاید چھوٹی چھوٹی بات پر غصے میں آ جاتی تھی۔ تم جاؤ یہاں سے، بعد میں بات کریں گے۔ اس نے پریشے کو مخاطب کیا، مگر وہ کوئی بیوقوف یا جاہل نہیں تھی جو اپنے سوال کا جواب لیے بنا جاتی۔ میں کیوں جاؤں؟ میں نے کوئی غلط سوال تو نہیں پوچھا آپ سے؟ یہاں میرا شوہر کسی اور عورت کے ساتھ بیٹھا کھانا کھا رہا ہے، پھر اس عورت کا ہاتھ اپنے لبوں سے لگا رہا ہے، اور میں سوال کرنے کا حق بھی نہیں رکھتی؟ وہ کچھ اونچی آواز میں بولی کہ سارے لوگ اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ اس سے پہلے کوئی اور کچھ کہتا اس لڑکی نے ہاتھ اٹھایا اور پریشے کے چہرے پر تھپڑ کا نشان چھوڑ گیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی بالاج کو اپنا شوہر کہنے کی؟ یہ میرا شوہر ہے اور میں بالاج کی بیوی ہوں۔ الفاظ تھے کہ پگھلتا ہوا سیسا جو کسی نے پریشے کے کانوں میں انڈیلا تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارا تو 6 ماہ پہلے نکاح ہو چکا ہے۔ پریشے بھی شوق سے باہر نکلتی چیخے۔ یہ کیا بکواس کر رہی ہے بالاج؟ تمہارا اس سے نکاح ہوا ہے کیا؟ روحی بالاج کا گریبان پکڑے چیخی تھی۔ ریلیکس روحی، یہ نکاح صرف میری مجبوری تھی۔ مجھے امی کے کہنے پر یہ نکاح کرنا پڑا، ورنہ تم جانتی ہو نا کہ میں تو صرف تم سے محبت کرتا ہوں۔ وہ اس لڑکی کو سینے سے لگائے محبت سے سمجھا رہا تھا، اور پریشے کا دل جلتے ہوئے انگاروں پر لوٹ رہا تھا۔ اس کا شوہر اس کے سر پر سوتن لے آیا، اور وہ کہاں کھڑی تھی؟ کس جگہ؟ اسے آج اپنی ساری ہستی تباہ ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ آپ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں بالاج؟ وہ روتے ہوئے نفی میں سر ہلا رہی تھی، مگر بالاج تو اپنی دوسری بیوی کے آنسو صاف کرنے میں مصروف تھا۔ اسے ابھی کے ابھی طلاق تو بالاج، ورنہ مجھے بھول جاؤ۔ اس کی باہوں سے نکل کر حکم سنا چکی تھی، اور پریشے وہ کسی تماشائی کی طرح کھڑی رہی۔ سب لوگ کھانا چھوڑے حیرانی سے ان کو دیکھ رہے تھے۔ وہ نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں بالاج؟ میری غلطی کیا تھی؟ آپ نے دوسری شادی کر لی؟ وہ بے بسی سے رو پڑی۔ اسے طلاق تو بالاج، ورنہ مجھے بھول جا۔ روحی اب روتے ہوئے اسے حکم سنا رہی تھی۔ بالاج اسے سمجھا رہا تھا کہ امی اس سے ناراض ہو جائیں گی، مگر روحی کی ایک ہی ضد تھی کہ اسے ابھی اور اسی وقت طلاق دو بالاج۔ اور بالاج آخر میں بے بس ہوا۔ اس نے پریشے کو دیکھا جو بے آواز آنسو بہاتی نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ اس کی غلطی کیا تھی کہ اسے اپنے شوہر کی دوسری شادی کا سچ پتہ چل گیا تھا، یا پھر یہ کہ اس کی دوسری بیوی بہت امیر تھی، اسی لیے اسے کسی کے ساتھ بانٹ نہیں سکتی تھی۔ پھر وہ ہوا جو کبھی پریشے نے سوچا نہیں تھا۔ سارے ریسٹورانٹ میں سب کے سامنے کھڑے ہو کر اس کا تماشا بنایا، اور پھر اسے ہی سزا بھی سنا دی۔ ایسا مت کیجیے گا بالاج، میری ماں مر جائے گی۔ اس نے ایک آخری بار التجا کی، مگر بالاج کے سر تو اس دوسری عورت کا سحر بول رہا تھا۔ میں بالاج احمر ولد احمر علی، پورے ہوش و حواس میں پریشے جہانگیر تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ پریشے کے وجود سے جیسے جان نکل گئی۔ اس نے تو بھرے مجمع میں پریشے کا تماشا بنا کر رکھ دیا۔ اس کے بعد اس کے ساتھ کیا ہوا کچھ یاد نہیں۔ وہ گھر کیسے آئی یہ بھی یاد نہیں۔ اس کی دوست اسے گھر چھوڑ گئی تھی، اور اماں کو بالاج کی ساری حقیقت بھی بتا گئی۔ وہ خاموش نظروں سے چھت کو گھور رہی تھی جب اماں اس کی دوست کے جانے کے بعد اس کے پاس آئیں۔ تمہیں شرم نہ آئی شوہر سے طلاق لے آئی؟ اور اس نے دوسری شادی کی تھی، شوہر کر سکتا ہے، اس میں اتنا تماشا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اب میں لوگوں کو کیا جواب دوں گی؟ دنیا کا سامنا کیسے کروں گی؟ رخصتی سے پہلے ہی طلاق لے کر بیٹھ گئی ہو تم نے مجھے کسی قابل نہیں چھوڑا پریشے۔ اماں اسے ہی غلط کہہ رہی تھی۔ پریشے تڑپ کر رہ گئی۔ میں نے کچھ نہیں کیا اماں، اس نے اپنی دوسری بیوی کے کہنے پر مجھے طلاق دے دی۔ میں نے تو بس پوچھا تھا کہ وہ کون ہے، اس میں میری کیا غلطی؟ ابھی اس کی بات منہ میں تھی جب اماں کا ہاتھ اٹھا اور اس کے چہرے پر ایک تھپڑ کا نشان چھوڑ گیا۔ ساری تیری غلطی ہے، اس کے سامنے ہی کیوں گئی؟ مجھے رسوا کرتے تجھے ذرا شرم نہ آئی؟ اور پریشے بے حد بے یقینی سے اپنی اماں کا چہرہ دیکھتی رہ گئی۔ وہ غلط نہ ہو کر بھی غلط تھی۔ اس روز کے بعد اماں اور اس کی بول چال بند ہو گئی۔ ایک گھر میں رہنے کے باوجود اماں اس سے مخاطب نہیں ہوتی تھی۔
پریشے کی جیسے ساری دنیا ہی ختم ہو گئی۔ کچھ ماہ وہ گھر میں بند رہی، پھر مزید آگے پڑھنے کا فیصلہ کیا تاکہ اچھی نوکری کرے اور اماں کا خیال رکھ سکے۔ شادی اب اس کی زندگی سے نکل چکی تھی، وہ اندر سے خالی ہو گئی تھی۔ اسے 1 سال بعد پتہ چلا کہ بالاج اور اس کی دوسری بیوی کی ملاقات کیسے ہوئی اور کیسے ان کا نکاح ہوا۔ وہ ایک امیر باپ کی بیٹی تھی اور بالاج کو جیسے جیک بانڈ کی صورت میں مل گئی تھی۔ وہ پہلی نظر میں ہی بالاج پر دل ہار گئی اور یوں بالاج کے باپ نے بیٹے کی خوشی کے لیے اسے خرید لیا، اپنا سارا بزنس اسے دے کر اپنی بیٹی کا کر لیا۔ اس لیے تو بالاج نے اسے آسانی سے طلاق دے دی، ورنہ وہ سب کچھ اس کے ہاتھ سے نکل جاتا۔ بالاج کے اپنا یہ پلان تھا کہ ماں باپ سے ملنے کے بہانے وہ پریشی کے ساتھ بھی اپنی زندگی گزارتا رہے گا اور روحی کو بھی خوش رکھے گا۔ وہ 2 بیویوں کے ساتھ عیش کرنا چاہتا تھا، مگر پریشے کا اس رات اس ریسٹورانٹ میں ہونا اس کا پلان تباہ کر گیا۔ مگر اب پریشے کو کسی بالاج کے ہونے یا نہ ہونے سے فرق نہیں پڑتا تھا، وہ اس کا کچھ نہیں لگتا تھا۔ پورے 2.5 سال بعد اس پروجیکٹ کے دوران اس کی ملاقات ایام سکندر سے ہوئی، جو پہلی ملاقات میں ہی پریشے کو اپنے حصار میں باندھ گیا، مگر دوسری ملاقات میں جب وہ اسے ان کنڈوں سے بچا کر گھر چھوڑ گیا تب پریشے کو یقین ہو گیا کہ وہ اس میں انٹرسٹڈ ہے، مگر اس کی اور اپنی عمر کا فرق دیکھتے وہ جانتی تھی کہ دنیا اسے کبھی ایام کے ساتھ نہیں دیکھ سکے گی۔ اس لیے اس نے ایام سے یہ کہہ دیا کہ وہ شادی شدہ ہے۔ اگلے روز جب وہ آفس آئی تو آفس میں ایام موجود تھا۔ اسے دیکھتے وہ کافی حیران ہوئی۔ ہیلو مس پری، کیسا لگا میرا سرپرائز؟ اب میں نے خود سے عہد کیا ہے کہ آج سے روز آفس آؤں گا، صرف آپ کی وجہ سے میں اچھا بیٹا بن جاؤں گا اور آپ کا دیدار بھی ہو جائے گا۔ وہ مخمور لہجے میں بولا۔ آج سلیمان سکندر نہیں آئے تھے، ان کی جگہ وہ بیٹھا تھا۔ پریشے حیران تھی، وہ اتنا ڈھیٹ کیوں تھا؟ کیا ہوا؟ یہی سوچ رہی ہے نا کہ کل رات اس انکشاف کے بعد میں نارمل کیسے ہو سکتا ہوں؟ تو میں جانتا ہوں آپ ہرگز بھی شادی شدہ نہیں، بس آپ اور آپ کی ماں رہتی ہیں وہاں۔ میں پوری انفارمیشن کے ساتھ آیا ہوں۔ اب آپ کے پاس میرے لائف پارٹنر بننے سے انکار کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ باقی جہاں تک رہی عمر کے فرق کی بات تو میں اس فرق کو بھاڑ میں جھونکتا ہوں۔ شادی کروں گا تو صرف اپنی پری سے۔ پریشے حیرت سے اس مجنوں کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی کسی بات کا اس نے کوئی جواب نہ دیا، لیکن آہستہ آہستہ اس کی دوستی گہری ہونے لگی۔ وہ اس کے لیے کمپنی کافی ساری فیورز کر دیتا تھا، سب کے سامنے اس کے لیے اسٹینڈ لیتا اور خود رات کو اسے گھر چھوڑ کر آتا۔ وہ اسے اکیلے بھیجنے کے بہت خلاف تھا۔ وہ جب بھی منع کرتی وہ ایک ہی بات کرتا، آپ کی حفاظت مجھ پر فرض ہے۔ وہ جانتی تھی وہ اس سے محبت میں بہت بری طرح سے مبتلا ہو چکا ہے، مگر وہ چاہ کر بھی اسے روک نہ پائی۔ سچ تو یہ تھا کہ وہ بھی اس کی جانب کھینچی جا رہی تھی۔ ایام کی آنکھوں اور لہجے سے ہمیشہ پریشے کے لیے محبت جھلکتی تھی۔ اس نے کبھی پریشے سے بدتمیزی کرنے کی کوشش نہیں کی، اور پھر ایک روز اس نے واقعی پریشے کو پرپوز کر دیا۔ وہ دونوں اس وقت ایک ریسٹورانٹ میں موجود تھے۔ میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں پری، پلیز مجھے انکار مت کیجیے گا، میں آپ کو اپنی بیوی بنانا چاہتا ہوں، اور پلیز یہ عمر کے فرق کو درمیان میں ہرگز مت لائیے گا۔ میں نہیں مانتا ایسی عجیب باتوں کو۔ اس کا ہاتھ پکڑے بہت مان سے اسے دیکھ رہا تھا۔ آج پہلی بار اس نے ہاتھ پکڑا تھا اس کا، اور پریشے کو اپنے سارے زخم ہرے ہوتے محسوس ہوئے۔ تم سچ جاننا چاہتے ہو تو یہ سچ ہے ایام، تم مجھے اچھے لگتے ہو، مگر پھر بھی ہمارا کوئی جوڑ نہیں۔ میں نے آج تک تمہیں یہ بات نہیں بتائی، مگر میں طلاق یافتہ ہوں۔ یہ کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ پریشے نے سنجیدگی سے اس کی سماعت میں جیسے دھماکہ کیا۔ ایام کے ہاتھ کی گرفت پریشے کے ہاتھ پر کمزور ہونے کے بجائے مضبوط ہوئی۔ مجھے فرق نہیں پڑتا۔ وہ لمحوں میں خود کو اس خبر سے باہر نکال لایا، مگر وہ صاف اس کے چہرے کے اڑے رنگ دیکھ رہی تھی۔ پاگل مت بنو ایام، دنیا تم پر تھوکے گی۔ ایک طلاق یافتہ اور خود سے بڑی عمر کی لڑکی سے شادی کرو گے تو تمہارا امیج خراب ہوگا۔ وہ اسے سمجھا رہی تھی۔ میں نے کہا نا پریشے، مجھے فرق نہیں پڑتا، میں شادی کروں گا تو آپ سے۔ میں آج ہی اپنے بابا سے بات کرتا ہوں، ہم آپ کے گھر رشتہ لے کر آئیں گے۔ بولیں کریں گی نا مجھ سے شادی؟ وہ اب بھی وہی سوال کر رہا تھا۔ یہ نہیں پوچھو گے مجھے طلاق کیوں ہوئی؟ پریشے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ نہیں، اس نے اسپاٹ سا جواب دیا۔ کیوں؟ پریشے نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اگر آپ کو طلاق نہ ہوتی تو میں آپ کے شوہر کو قتل کر دیتا۔
مگر پھر بھی آپ کو اپنا بنا تھا، اسی لیے مجھے فرق نہیں پڑتا کہ کیوں ہوئی طلاق، بس مجھے آپ سے عشق ہو چکا ہے اور اس کے آگے سب بے معنی ہیں۔ آپ بتائیں، بابا سے بات کرنی ہے مجھے۔ وہ بے حد سنجیدہ تھا اور اس لمحے پریشے کو محسوس ہوا کہ خدا نے اس لیے اس کی زندگی سے بالاچ کو نکال دیا کیونکہ اسے ایام سکندر سے نوازا جانا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ مجھے یقین نہیں ہو رہا ایام، تم اتنی محبت کرتے ہو مجھ سے۔ وہ اب بھی حیران تھی۔ بے حد بے پناہ عشق کرتا ہوں آپ سے پریشے۔ اس عشق میں آپ کی خاطر اگر جان دینے کا حوصلہ رکھتا ہوں تو جان لے بھی سکتا۔ وہ جنونی لہجے میں بولا تھا۔ اس کے اس انداز سے چند پل کے لیے پریشے بھی ڈر گئی۔ مگر میں پھر بھی تمہیں بتانا چاہتی ہوں کہ طلاق کیوں ہوئی تھی۔ اس کے بعد پریشے نے اسے سچ بتا دیا اور ایام کے اندر سکون اتر گیا تھا کہ رخصتی سے پہلے ہی طلاق ہو گئی تھی۔ اب اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کیونکہ پریشے صرف اس کی تھی۔ اگر تم شادی کرنا چاہتے ہو تو اماں سے بات کرنی ہوگی۔ وہ ہاں کر چکی تھی۔ ایام کے تو پاؤں ہی زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ وہ بہت خوش تھا۔ میں آج ہی گھر جا کر ماما بابا سے بات کرتا ہوں۔ وہ بہت خوش تھا۔ پریشے بھی مسکرا دی۔ وہ اب اس سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ جیسے ہی ایام نے گھر میں یہ بات کی، مسز سلیمان تو جیسے بھڑک اٹھی۔ تم ایسی لڑکی سے شادی کرو گے جو تم سے عمر میں بڑی اور طلاق یافتہ ہے؟ انہیں تو غصہ ہی بہت آیا تھا۔ ماما، اس بات سے کیا فرق پڑتا ہے؟ پریشے بہت نیک ہے، وہ بہت اچھی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا نا، اسے طلاق کیوں ہوئی۔ آپ پلیز میرا رشتہ لے کر جائیں۔ وہ ماں سے بحث نہیں چاہتا تھا۔ ہرگز بھی نہیں۔ میں تمہاری شادی اس کے ساتھ کبھی نہیں ہونے دوں گی، کسی صورت بھی نہیں۔ ایسی گولڈ ڈگر لڑکیاں یہی کرتی ہیں۔ امیر لڑکے اپنے جال میں پھنسا کر انہیں لوٹتی ہیں۔ وہ تمہارے باپ کی کمپنی میں کام کرتی ہے۔ بیٹے کو دیکھ کر اس نے کمپنی ہڑپنے کا پلان بنا لیا ہوگا۔ تمہاری شادی صرف میری بھانجی سے ہی ہوگی۔ انہوں نے سختی سے حکم سنایا۔ ایام کا چہرہ تذلیل سے سرخ ہوا۔ ماما، آپ پریشے کی کردار کشی نہیں کر سکتی۔ وہ میری محبت ہے۔ شادی کروں گا تو صرف پری سے، ورنہ میری لاش دیکھنے کے لیے تیار رہیے گا۔ انہیں دھمکا کر گھر سے باہر نکل گیا۔ سلیمان سکندر سے اس رشتے سے کوئی اعتراض نہیں تھا، مگر مسز سلیمان ہرگز بھی تیار نہ تھی۔ کچھ دن وہ دونوں باپ بیٹا انہیں سمجھاتے رہے، مگر ان کی ضد نہ ٹوٹی۔ ایک دن ایام اور سکندر صاحب کے گھر ہونے کا فائدہ اٹھا کر انہوں نے پریشے کو گھر بلا لیا۔ پریشے کافی نروس تھی اور آتے ہی اس نے ایام کو میسج پر بتا دیا کہ اس کی ماں نے اسے ملنے کے لیے بلایا ہے۔ ایام کو کچھ گڑبڑ کا احساس ہوا، اسی لیے وہ فوراً گھر آ گیا۔ جب وہ گھر پہنچا تو اس نے لاؤنج میں اپنی ماں کو دیکھا، جو پریشے کے سامنے کھڑی اسے جانچتی ہوئی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ اس کے پیچھے ہی سکندر صاحب بھی گھر آ گئے۔ آخر ایسا کیا ہے تم میں جو میرا بیٹا تمہارے پیچھے پاگل ہو گیا؟ کیا چاہتی ہو؟ پیسہ؟ کتنا پیسہ لوگی میری بیٹے کی زندگی سے نکلنے کا؟ پریشے کو شدید ذلت کا احساس ہوا۔ آنٹی، آپ مجھے غلط سمجھ رہی ہیں۔ اس نے کچھ کہنا چاہا جب مسز سلیمان نے اسے روک دیا۔ نانا، مجھے بیوقوف بنانے کی کوشش نہ کرنا۔ اچھے سے جانتی ہوں تم جیسی لڑکیوں کو، پیسے کی خاطر ہی اتنا گر جاتی ہو نا۔ کتنا پیسہ چاہیے؟ یہ لو، بلینک چیک، میرے بیٹی کی زندگی سے نکلنے کے لیے۔ جتنی رقم چاہیے اس میں بھر لینا۔ ان کی بات پریشے کو اپنے وجود پر تھپڑوں کی طرح لگتی محسوس ہوئی۔ آنٹی، میں اتنی گری ہوئی نہیں ہوں کہ ایام کی محبت کو پیسوں میں تولوں۔ آپ مجھے ایام کی زندگی میں نہیں دیکھنا چاہتی تو میں اس کی زندگی سے نکل جاؤں گی، مگر آپ کو کوئی حق نہیں کہ آپ میری انسلٹ کریں۔ وہ بھی بہت تمیز سے بات کر رہی تھی۔ تم مجھے سکھاؤ گی؟ وہ کچھ غصے میں آئی۔ اس سے پہلے وہ کچھ اور کہتی ایام کی آواز ان کے قدم زنجیر کر گئے۔ ماما، اونچی آواز میں گرجتا وہ آگے بڑھا۔ مسز سلیمان کو امید نہیں تھی وہ گھر آ جائے گا۔ آپ پری سے یہ سب کیسے کہہ سکتی ہیں؟ آپ میری محبت کا مذاق بنا رہی ہیں؟ وہ جیسے پھٹ پڑا تھا۔ ایام، تم نہیں جانتے، یہ لڑکیاں ایسی ہی ہوتی ہیں۔ بس ماما، بہت ہو گیا۔ آپ آج فیصلہ کر ہی لیں، میرا نکاح پریشی سے کروائیں گی یا نہیں؟ وہ سختی سے پوچھ رہا تھا۔ نہیں، انہوں نے سنگ دلی سے نفی کی۔ ایام کے دل میں کچھ ٹوٹا۔ ایام نے اپنی بیلٹ میں اٹکی گن نکالی جو نہ جانے وہ کب ساتھ رکھنے لگا تھا۔ تو آپ نکاح نہیں کروائیں گی؟ ٹھیک ہے، میں ابھی اپنی جان لے لوں گا۔ گن دیکھ پریشی اور مسز سلیمان دونوں کی جان حلق میں اٹکی۔ سلیمان صاحب بھی قریب آ گئے۔ پاگل ہو گئے ہو کیا ایام؟
تم اس لڑکی کی وجہ سے اپنی ماں کو ایسی دھمکیاں دو گے؟ وہ بے حد بے یقین تھی۔ میں دھمکی نہیں دے رہا ماما، میں سچ میں اپنی جان لے لوں گا۔ بولیں، میرا پری سے نکاح کروائیں گی یا نہیں؟ گن اپنی کن پٹی پر رکھے وہ جواب مانگ رہا تھا۔ سب کی جان حلق میں اٹک گئی کیونکہ وہ واقعی بہت سنجیدہ تھا۔ ایام گن نیچے کرو، پریشا اس کے قریب آتی پیار سے کہہ رہی تھی۔ ایام 2 قدم پیچھے ہوا۔ نہیں، آپ دور رہیں مجھ سے۔ جب تک آپ دونوں نکاح کے لیے ہاں نہیں کریں گے تب تک میں گن نیچے نہیں کروں گا۔ بولے ماما، میرا نکاح کروائیں گی یا نہیں؟ ورنہ میں اپنی جان لے لوں گا۔ اور آپ جانتی میں اپنی بات کا پکا ہوں۔ وہ سچ کہہ رہا تھا، اس کی آنکھوں سے سچ جھلک رہا تھا۔ ایام پاگل مت بنو، انہوں نے گھبرا کر کہا۔ ماما، ہاں یا نہ؟ وہ چیخا تھا۔ ماں تھی اور بیٹے کو مرتے کہاں دیکھ سکتی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، ہاں۔ وہ گھبرا گئی تھی۔ اب گن تو نیچے کرو۔ مگر وہ ابھی بھی اپنی کن پٹی پر گن رکھے پریشے کو دیکھ رہا تھا جس کے چہرے کے رنگ اڑے ہوئے تھے۔ بولیں پری، نکاح کریں گی یا نہیں؟ پریشے نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ گن نیچے کروایا، تمہیں چوٹ لگ جائے گی۔ وہ رو رہی تھی۔ ایسے نہیں، پہلے ہاں کرے۔ وہ اب بھی اپنی بات پر قائم تھا۔ پریشے کچھ نہ کہہ سکی تو ٹھیک ہے، ایسے نہیں مانیں گی آپ، وہ سختی سے کہتا گولی چلا چکا تھا۔ ٹھا کی ایک آواز نے سب کی سانس روک دی۔ وہ بے حد بے یقینی سے ایام کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے ایک ہاتھ میں ایام کا ہاتھ تھا۔ وہ بر وقت اس کا بازو اوپر کر چکی تھی تو گولی چھت میں جا کر لگی۔ اب تک اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے ہوش سنبھالا اور ہاتھ مارتے گن کو ایام سے دور کیا اور پھر ایک زوردار مکہ اس کے کاندھے پر دے مارا۔ ایسا کیسے کر سکتے ہو تم؟ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو میں تو ویسے ہی مر جاتی۔ ایام ایسا کبھی مت کرنا۔ وہ بہت ڈر گئی تھی۔ روتے ہوئے وہ اس کے سینے سے جا لگی۔ آپ نکاح کریں گی یا نہیں؟ ایام نے اسی لہجے میں دوبارہ پوچھا۔ ہاں ہاں میں کروں گی، بس آئندہ ایسا مت کرنا۔ مجھے لگا میری جان نکل گئی۔ وہ مان گئی تھی تو جا کے ایام کے سینے میں ٹھنڈک اتر گئی۔ میں نے کہا تھا نا کہ آپ کی خاطر جان دینے کا حوصلہ رکھتا ہوں پری۔ ہمارا نکاح کل ہی ہوگا۔ اس نے ایک اور حکم سنایا، مگر مسز سلیمان تو ایام کے سینے سے لگی پریشے کو بھسم کر دینے والی نظروں سے دیکھ رہی تھی جو کیسے ان کے بیٹے کو قابو کر چکی تھی۔ مگر فی الحال وہ خاموش رہی۔ اسے اپنے بیٹے کی زندگی سے باہر نکالنے کے لیے پہلے ایام کی خوشی اپنانی ہوگی۔ اسی روز وہ لوگ پریشے کا رشتہ لے کر گئے۔ اماں تو بہت خوش تھیں اور انہوں نے خوشی خوشی ہاں کر دی۔ اگلے دن ہی ان کا نکاح بھی ہو گیا۔ ایام کا کہنا تھا کہ وہ شادی دھوم دھام سے کرے گا، اسی لیے بس نکاح ہی ہوا تھا۔ نکاح کی رات اماں بہت خوش تھیں۔ انہوں نے 2.5 سال بعد پریشے سے بات کی تھی۔ میں بہت خوش ہوں، تم اپنے گھر کی ہو جاؤ گی۔ آج مجھے تم سے کوئی شکوہ نہیں۔ اور اسے لگا جیسے اس کا سارا جہاں اس سے راضی ہو گیا ہے، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ اصل قیامت اس کی منتظر تھی۔ اس رات اماں سکون سے سوئیں مگر اگلی صبح ان کی آنکھ نہ کھلی۔ پریشے بہت پریشان تھے۔ وہ اماں کو ہاسپٹل لے گئی تو ڈاکٹرز نے کہا کہ اماں کو ہارٹ اٹیک آیا ہے، علاج پر 50 لاکھ لگیں گے۔ اس کے پاس اتنے پیسے تو نہیں تھے، اسی لیے وہ ایام سے مدد مانگنے چلی گئی۔ ایام کا نمبر بند تھا تو وہ گھر آ گئی۔ ایام اور سلیمان سکندر ایک بزنس میٹنگ کے سلسلے میں شہر سے باہر گئے تھے۔ ایام جلدی میں اسے بتا نہ سکا۔ وہ گھر میں داخل ہوئی تو گھر میں بس مسز سلیمان تھی۔ اس نے انہیں سلام کیا۔ آنٹی، مجھے ایام سے بہت ضروری بات کرنی ہے، مجھے اس کی مدد کی ضرورت ہے۔ میری اماں ICU میں داخل ہیں، پلیز ایام کو بلا دیں۔ اس کا فون نہیں لگ رہا۔ وہ بہت پریشان تھی۔ مسز سلیمان نے نہایت نفرت سے اسے گھورا۔ تمہاری وجہ سے پہلی بار میرا بیٹا میرے خلاف گیا ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے آنسو لے کر اسے لوٹنے کے لیے آ جاؤ گی اور میں تمہاری ایام سے ملاقات کروا دوں گی؟ مجھے تم جیسی لڑکیوں سے نفرت، شدید نفرت۔ ان کے لہجے میں پریشے کے لیے صرف نفرت تھی۔ میں جانتی ہوں آنٹی، آپ کا ناراض ہونا بنتا بھی ہے، لیکن پلیز اس وقت مجھے اپنی ماں کی جان بچانی ہے۔ آپ بے شک بعد میں مجھے ڈانٹ لیجیے گا، بس ایک بار میری ایام سے بات کروا دیں۔ اس نے باقاعدہ ان کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے، مگر مسز سلیمان تو نفرت سے اسے گھور رہی تھی۔ تم ایسی لڑکی ہو جسے شوہر نے رخصتی سے پہلے طلاق دے دی، ضرور بد کردار ہوگی یا کہیں کسی اور میں انوالو ہوگی، ورنہ یوں نکاح کے بعد بنا رخصت ہوئے لڑکیوں کو طلاقیں نہیں ہوتی۔ نکل جاؤ اس گھر سے۔ انہوں نے پریشے کو بازو سے دبوچا اور گھر سے نکال دیا۔ پریشے کو دھکے مار کر اس گھر سے نکال دیا گیا۔ ایام وہاں نہیں تھا۔
وہ وہاں ہوتا تو اپنی بیوی کی ایسی تذلیل پر اپنی جان لے لیتا۔ وہ روتی تڑپتی انہیں پکارتی رہی مگر اس کی پکار کو رد کر دیا گیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر ایام سے اس کی بات کیوں نہیں ہو رہی۔ وہ نہیں جانتی تھی مسز سلیمان نے ایام کے سونے کے بعد سے اس کا نمبر بلاک کرنے کے اپنا ہی دوسرا نمبر پریشے کے نام سے ایام کے موبائل میں سیو کر دیا تھا تاکہ اگر وہ کوئی میسج کرے تو ان کے پاس آ جائے۔ وہ روتے ہوئے ہاسپٹل پہنچی مگر اگلی خبر اس پر قیامت بن کر ٹوٹی۔ اس کی ماں کی موت ہو گئی۔ اسے لگا اس کی ساری دنیا اجڑ گئی۔ اس کی ماں کا جنازہ تک ہو گیا مگر ایام نہیں آیا۔ 2 دن گزر گئے، ایام نہیں آیا۔ ایام تو نہ آیا مگر اسے لندن سے کال آ گئی۔ اس نے کچھ ہفتے پہلے لندن کی کمپنی میں نوکری کے لیے اپلائی کیا تھا۔ تب اس کی زندگی میں ایام سے شادی کرنا کہیں نہیں لکھا تھا۔ اگر ایام گن پوائنٹ پر اسے راضی نہیں کرتا تو شاید وہ کبھی بھی ایام سے نکاح نہیں کرتی۔ وہ جانتی تھی وہ ایام کے قابل نہیں۔ اس نے خاموشی سے اس چھوٹے سے گھر کو تالا لگایا اور ہمیشہ کے لیے لندن چلی گئی۔ جس طرح سے ایام کی ماں نے اس کی تذلیل کی تھی، وہ سوچ چکی تھی کہ اب کبھی ایام کی زندگی میں داخل نہیں ہوگی۔ وہ تو ایسے بھی مرد تھا، اس کے نکاح کے علاوہ کسی اور سے شادی بھی کر سکتا تھا۔ رہی پریشے تو اسے اب کسی مرد کی چاہ نہیں رہی۔ جس سے اس نے محبت کی ہر انسان اسے چھوڑتا گیا، اور جب تک ایام واپس پہنچا اور پریشے سے رابطہ کرنے کی کوشش کی مگر وہ اپنا نمبر تبدیل کر چکی تھی۔ جب پریشے سے کوئی رابطہ نہیں ہوا تو وہ ان کے گھر پر گیا۔ سامنے تالا لگا دیکھ اس کے سر پر جیسے آسمان پھٹ پڑا۔ جو خبر اسے محلے والوں نے دی وہ اس پر بجلی بن کر ٹوٹی تھی۔ پریشے کی ماں کی موت ہو گئی تھی۔ 2 دن بعد ہی پریشے یہاں سے چلی گئی۔ ایام 3 سالوں سے اسے پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہا تھا۔ اسے گھر کے نوکر نے بتایا تھا کہ پریشے مدد مانگنے کے لیے گھر آئی تھی مگر اس کی ماں نے اسے دھکے مار کر گھر سے باہر نکال دیا۔ وہ دن گیا اور آج کا دن آیا۔ اس نے اپنی ماں سے بات کرنا چھوڑ دی۔ اس نے کہا تھا جب تک پریشے نہیں ملے گی وہ اپنی ماں کو معاف نہیں کرے گا۔ اس کی ماں معافیاں مانگ مانگ کر تھک گئی تھی مگر ایام ان کے ساتھ پہلے جیسا کبھی نہ ہو سکا، اور انہیں احساس ہو گیا تھا کہ پریشے کو ایام سے دور کرنے کا مطلب تھا وہ ایام کو کھو چکے تھے، اور پریشے اتنی خوددار تو تھی کہ ایام کی زندگی سے خود ہی نکل گئی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ ایام کسی بزنس میٹنگ کے سلسلے میں لندن آیا ہوا ہے۔ 2 دن پہلے وہ اسے کمپنی میں دیکھ چکا تھا۔ پریشے جو سمجھ رہی تھی کہ وہ اس وقت صبح کے ٹائم سیڑھیوں پر پلٹ گئی تھی اور ایام کو نظر نہیں آئی مگر یہ اس کی خام خیالی تھی۔ ایام تو پہلے ہی اس کے بارے میں جان چکا تھا، بس اس کا ایڈریس نکلوا رہا تھا، اور اچانک اس کے گھر آ کر اسے سرپرائز دینا چاہتا تھا مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ پریشے اس طرح سے پینک کرے گی۔ لندن شہر پر اگلی صبح کا آغاز ہو چکا تھا۔ جب اس کی آنکھیں کھلی تو وہ کمرے میں اپنے بیڈ پر لیٹی تھی۔ ایام کہیں بھی نہیں تھا۔ اسے اپنے سر میں شدید درد اور تکلیف کا احساس ہو رہا تھا۔ اس نے سارے کمرے میں نگاہ گھمائی مگر گھر میں اس کے علاوہ اور کسی کی بھی موجودگی کا احساس نہیں ہو رہا تھا۔ وہ اپنے سر پر ہاتھ رکھتی اٹھی۔ ٹیبل پر ایک نوٹ پڑا تھا اور نوٹ اٹھا کر دیکھا تو اس میں لکھا تھا، اپنا خیال رکھنا، شام کو دوبارہ آؤں گا، ابھی بہت سارے حساب لینے باقی۔ ایک سطر میں آج دھمکی نہیں تھی، بس یوں جیسے ماضی کی تکلیفیں تھیں اور اس کے سر پر پٹی کی جا چکی تھی۔ وہ خاموشی سے کمرے سے باہر نکلی تو کچن میں ناشتہ بنا پڑا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی ایام کہاں گیا۔ وہ خاموشی سے کھانا کھانے لگی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ابھی بھی ماضی سے باہر نکل آ رہی ہو۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں آیا۔ دوسری طرف اس وقت لندن کے ہوٹل کے ٹیرس پر کھڑا تھا جب اس کے پیچھے ایک لڑکی آ کر کھڑی ہوئی۔ وہ اس کی کزن ہما تھی اور وہ دونوں اکٹھے کام کرتے تھے۔ کل رات تم کہاں چلے گئے تھے؟ ایام تم اپنے کمرے میں نہیں تھے، میں نے دیکھا تھا، تم کہیں گئے تھے کیا؟ ایام خاموش رہا، اس کی بات کا جواب نہیں دیا۔ اچھا ہم 2 دن بعد واپس پاکستان جا رہے ہیں، تم جانتے ہو نا، بس ایک آخری میٹنگ رہ گئی ہے۔ ایام نے خاموشی سے اس بات میں سر ہلایا۔ تم شادی کیوں نہیں کر لیتے ایام؟ اس نے جان بوجھ کر وہی ٹاپک چھیڑا جس سے وہ دور بھاگتا تھا۔ تم اچھے سے جانتی ہو میں شادی شدہ ہوں، صرف ایک فقرہ، تمہاری بیوی کہاں ہے مجھے بھی بتاؤ۔ 3 سالوں سے تو یہی کہتے ہو، جلد ملواؤں گا تمہیں اپنی بیوی سے، انتظار کرنا۔ اتنا کہتے وہ وہاں سے باہر نکل آیا۔ سارا دن لندن کی سڑکوں کی خاک چھانتا رہا۔ اسے کہیں بھی سکون نہیں مل رہا تھا۔ پریشے کو مل رات چوٹ لگ گئی تھی اور وہ بس مسلسل اسی بارے میں سوچ رہا تھا۔ صبح اس کے ہوش میں آنے سے کچھ دیر پہلے وہ وہاں سے نکل آیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا وہ دوبارہ وہاں موجود ہو۔
اور ہوش میں آنے کے بعد پھر اسے دیکھے اور پھر سے ہائپر ہو جائے۔ اسے غصہ نہیں کرنا چاہیے تھا، اسے اب احساس ہو رہا تھا۔ وہ اس کے ساتھ زبردستی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا، وہ تو اس سے محبت کرتا تھا، مگر بس اس وقت غصہ ہر چیز پر حاوی ہو چکا تھا۔ رات کی سیاہی اسلام آباد پر پھیل چکی تھی۔ وہ حیرت سے اپنے ہاتھ میں پکڑے موبائل کو دیکھ رہی تھی۔ اسے جاب سے فائر کر دیا گیا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا، اس نے بس 2 چھٹیاں ہی تو کی تھیں، ورنہ تو وہ کمپنی کی بیسٹ امپلائی تھی، اور اسے 1 ہفتے کے اندر اندر فلیٹ خالی کرنے کو بھی کہہ دیا گیا۔ پریشے کے چہرے پر کوئی خاص تاثرات نہ آ سکے، تو یہ طے تھا کہ اب اسے پاکستان واپس جانا ہوگا، کیونکہ اس کے پاس بس ایک وہی گھر رہ گیا تھا جہاں وہ پیدا ہوئی تھی۔ رات کے 10 بجے وہ بیڈ پر لیٹی مسلسل ایام کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ کب اس کی آنکھ لگی اسے احساس نہیں ہوا۔ آدھی رات کا وقت تھا جب اسے نیند میں اپنی کمر پر کوئی بوجھ محسوس ہوا، جس سے اس کی آنکھیں کھلیں۔ اس کے بہت پاس لیٹا، اسے اپنے حصار میں لے چکا تھا۔ اس کے بالوں میں منہ چھپائے گہرے سانس لے رہا تھا۔ وہ جانتی تھی وہ یہاں ضرور آئے گا۔ وہ اب اندر کیسے آیا، یہ پوچھنا بے وقوفی تھی، کیونکہ وہ ایام سکندر تھا۔ ایسے کام تو اس کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھے۔ پریشا نے کروٹ لینے کی کوشش کی تاکہ اسے احساس ہو جائے کہ وہ جاگ رہی ہے۔ دور مت جائیں پری، اس نے تڑپ کر اپنا حصار مضبوط کیا۔ تو تم نے اپنا بدلہ لے لیا، مجھے نوکری سے نکلوا کر کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ پریشا نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ اگر آپ کو نوکری سے نہ نکلواتا تو آپ میرے ساتھ پاکستان جانے پر راضی نہ ہوتی نا؟ اب آپ کے پاس یہاں رکنے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ وہ اب اس کے گلے میں منہ چھپائے اس کی خوشبو محسوس کر رہا تھا، یوں جیسے صدیوں کا ترسا ہوا ہو، جسے اب اپنا نشہ مل گیا تھا۔ اور تمہیں یہ غلط فہمی کیوں ہے کہ میں تمہارے ساتھ پاکستان جاؤں گی؟ وہ ناگواری سے پوچھ رہی تھی۔ اور آپ کیوں نہیں جائیں گے؟ شاید بھول جاتی ہیں کہ آپ اب بھی میرے نکاح میں ہیں، بیوی ہیں آپ میری، تو جیسا میں کہوں گا آپ کو ویسا ہی کرنا ہوگا۔ پریشا نے کچا چبا جانے والی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ کل رات مجھے اتنی اذیت دینے کے بعد تم ایسا کہنے کا حق نہیں رکھتے۔ ایام نے اس کے چہرے کو دیکھا جو غصے سے سرخ ہو گیا تھا، پھر اس کے سر کو دیکھا جہاں پر پٹی بندھی تھی، پھر اس نے اپنا سر پریشا کے سر میں دے مارا۔ میں تو اسی روز کہا تھا 2 بار سر ٹکرا لیں ورنہ ہمارا جھگڑا ہو جائے گا، آپ ہی نہیں مانی تھی۔ لو اب ہماری صلح ہو گئی، اور آپ نے جو 3 سال پہلے کیا اس پر میرا کل ایسا ری ایکشن ہی تو بنتا تھا۔ اس کی دوسری بات پر پریشا کلس کر رہ گئی۔ اوہ، اپنے ری ایکشن کی پرواہ ہے تمہیں؟ اور اس کا کیا؟ میری ماں مر گئی، تم میرے پاس نہیں تھے۔ ایام مجھے تمہاری ضرورت تھی، میں تمہارے گھر گئی، تمہاری ماں نے مجھے دھکے مار کر گھر سے نکال دیا، تم نہیں تھے۔ تو بتاؤ کیا شکوہ کرنے کا حق رکھتے ہو تم؟ میں کیا کروں اتنے امیر شوہر کا جس کا پیسہ میری ماں کی جان نہ بچا سکا؟ وہ اس کے حصار میں دبکی رو پڑی تھی۔ ایام کو تکلیف ہوئی۔ میں جانتا ہوں میری غلطی ہے پری، میں آپ کی ماں کو واپس تو نہیں لا سکتا، مگر میں آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ میری ماں کی وجہ سے جو کچھ ہوا اس میں غلطی میری ہے۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ تمہاری ماں مجھے ایکسیپٹ نہیں کریں گی، اسی لیے میں نہیں جاؤں گی۔ اس نے اپنے آنسو صاف کرتے ایام کو صاف جواب دیا۔ ایام نے اس کا ماتھا چوما۔ اب ماما کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے۔ میں 3 سال سے ان کے ہوتے ہوئے بھی ان سے بات نہیں کرتا، تاکہ مجھے احساس ہو کہ جن کی مائیں نہیں ہوتی وہ کیسے تڑپتے ہیں۔ اس کی یہ بات سنتے پریشا تڑپ ہی تو گئی تھی، مگر ان کی معافی اسی شرط پر رکھی میں نے کہ جب وہ آپ کو اپنی بہو قبول کریں گی۔ وہ حیرت سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ وہ اتنا پرسکون تھا جیسے جانتا ہو ماں کی کمزوری وہ خود ہے۔ میں تمہیں معاف نہیں کروں گی، تم نے مجھے کل تم کہا تھا۔ وہ ایک اور شکوہ کر چکی۔ ایام ہنس دیا تھا۔ آپ نے بھی تو مجھے تھپڑ مارا تھا۔ وہ اپنا گال اس کے گال سے رگڑتے ہوئے یاد کروا رہا تھا۔ ہاں تو تم وہ تھپڑ ڈیزرو کرتے تھے۔ وہ اترائی تھی، مگر اب اس کے لہجے میں کوئی ناراضگی نہ رہی۔ وہ پریشا کو بیڈ پر منتقل کرتا تھوڑا سا اوپر ہوا اور اس کے چہرے کی جانب جھکا۔ اب اگر آپ کے سارے گلے شکوے دور ہو گئے ہوں تو مجھے اپنی جدائی دور کرنے دیں۔ وہ اس کے گالوں پہ لب رکھتا ہلکا سا کاٹ گیا۔ بے ساختہ پریشا کی سسکی اٹھی۔
اور اگر میں اجازت نہ دوں تو کیا کر لو گے؟ اس نے ایام کو کاندھے سے دور کیا۔ تو میں پھر بھی آج کی رات آپ کو نہیں چھوڑنے والا۔ 3 سال تڑپا ہوں میں، مزید مت تڑپائیں، آپ کی اجازت چاہتا ہوں۔ وہ جانتی تھی وہ اس کی اجازت کے بنا کچھ نہیں کرے گا۔ یہ مان تو ایام نے اسے 3 سال پہلے ہی دے دیا تھا کہ وہ اس کے ساتھ زبردستی نہیں کرے گا۔ وہ اپنی شرٹ کے بٹن کھول کر اسے اتار چکا تھا۔ اس کے 6 پیک دیکھتے پریشے کی آنکھوں میں چمک اتری۔ اسے اپنی باہیں ایام کے گلے میں ڈالیں۔ اتنی ہی تڑپ تھی تو دوسری شادی کر لیتے، میں نے کون سا روکا تھا؟ اس کی باہوں سے ہاں کا اشارہ لیتے وہ مسرور ہوا۔ نہیں نا، دنیا کی کوئی بھی دوسری لڑکی میری پری نہیں ہو سکتی نا۔ مجھے تو اپنا جنون آپ کے اس مرمری سے مدن پر اتارنا تھا۔ میں آپ کے ہوتے ہوئے کسی اور کو کیوں سوچوں؟ وہ اس کی گردن پر جھکا اور وہاں اپنا جنون اتارنے لگا۔ اچھا، مطلب میرے بات سوچ سکتے ہو؟ پریشے نے اپنے گلے پر جلن ہوتے اس کے بال مٹھی میں لیے۔ اس نے پریشے کا چہرہ دیکھا۔ 3 سال آپ کے بنا ہی گزارے ہیں، تو دیکھ لیں کیا آپ کے بات سوچا ہے کسی کو؟ اس سے پہلے وہ کچھ کہتی، وہ پوری شدت سے اس کے لبوں پر جھکا، انہیں اپنی دسترس میں لیتے وہ اپنے 3 سال کی پیاس بجھانے لگا۔ اس بار پریشے نے کوئی مزاحمت نہیں کی۔ وہ کتنی ہی دیر اس کی سانسوں پر قابض رہا، پھر اس کے ہونٹ آزاد کرتے اس کے گلے سے نیچے سفر کرنے لگا۔ پریشے نے سختی سے اس کے بال مٹھی میں دبوچے اور اس کے لبوں سے میٹھی سی سسکیاں نکل پڑی جو ایام کی دیوانگی کو مزید ہوا دے رہی تھی۔ وہ اس کی شرٹ اتارتا اس پر مکمل حاوی ہوا، اور گہری ہوتی رات کے درمیان ان کی محبت بھی گہری ہو چکی تھی۔ اسے 2 دن بعد پاکستان لے گیا تھا۔ اس کی ماں نے پریشے سے معافی مانگ لی تھی کیونکہ انہیں اپنی غلطیوں کا احساس ہو گیا تھا اور بالاج کا سارا بزنس ڈوب چکا تھا، تو وہ روحی کبھی ماں نہ بن سکی۔ یہ ان کی زیادتیوں کی سزا تھی۔ مگر دوسری طرف پریشے نے سکندر خاندان کو وارث دیا تھا، جس سے اس کی عزت اور مقام دگنا ہو چکا تھا۔ بے شک انسان نے جو بویا ہو وہی کاٹنا پڑتا ہے۔ اگر آپ اچھا کرو گے تو آپ کا انت بھی اچھا ہی ہوگا۔